جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور جہاں نت نئے فتنوں کا دور ہے، وہیں پر بڑے اختلافات اور اختلافات کثیرہ کا بھی دور ہے، بہت زیادہ اختلافات کا دور ہے۔ وہ بندہ، وہ آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے اور اس اللہ کو جس نے قرآن نازل کیا ہے، اور اسی اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو بھی ماننے کا دعویٰ ہے، اور اسی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے۔ لیکن انہی ماننے والوں کے درمیان فرق میں جب غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مکمل زمین و آسمان کا فرق، رات اور دن کا فرق، عقائد سے لے کر کے مسائل تک، معاملات تک، حلال و حرام کا معاملہ ہو، دین پر عمل کرنے کا معاملہ ہو، اللہ کے بارے میں یقین کرنے کا مسئلہ ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو ماننے کے طریقے کا مسئلہ ہو، بہت سے اختلاف ہیں جو مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ علماء جو پوری سچائی کے ساتھ میں حق پر چلنا چاہتے ہیں اور اللہ نے غالب بنایا، دین کا علم دیا ہے، تو وہ یقیناً غور کر لیتے ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اور انہی رہنماؤں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو جان بوجھ کر کے بھی غلط دلائل دے کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، عوام کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بیچ میں رہتی ہے پبلک، جس کو ہم عوام الناس کہتے ہیں، عربی اعتبار سے، دینی علم کے اعتبار سے بیچارے کورے ہیں، تو وہ دونوں بات کے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس جانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ حالانکہ اگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ان باتوں سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو جس طرح دنیا کے معاملات میں محنت کرنی پڑتی ہے، دنیا کے معاملات میں سکسیس ہونے کے لیے ہم تگودو کرتے ہیں، اگر یقیناً ہم یقین کر لیں کہ ہمیں صحیح مارگ پر چلنا ہے، سچے مارگ پر چلنا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر ماننا ہے، تو ہم قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ سارے اختلافات کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اتنے بڑے اختلافات کے اللہ کے ماننے والے میں اختلاف، نماز پڑھنے کے لیے آ جائے کوئی آدمی تو اس کا الگ الگ معاملہ، وضو بنانے سے لے کر کے کھڑے ہونے تک، کھڑے ہونے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، اور سلام پھیرنے کے بعد سے لے کر کے مسجد سے نکلنے تک، کتنے اختلافات سے کسی نماز کے اندر۔ کہاں جائے انسان، کرے کیا، کیا کرے؟ اس کا جواب ہم ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ قرآن سے، اور اس کا جواب ہم ڈھونڈتے ہیں حدیث پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی آیت دیکھ لیتے ہیں، اس سے پہلے چونکہ اختلافات موجود ہیں اتنے زیادہ، اس کی پیشین گوئی، اس کی بھرشنے والی خود لاش پروفیٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر اس بنا پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اختلاف ہو کیوں ہے، ایسا ہی کیا معاملہ ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے یہ نہیں کہا کہ اختلاف ہو کرنا اور جہاں چلنا سب کامیابی ہے، بلکہ ہم نے اشارہ کیا کہ اختلافات بہت زیادہ ہوں گے۔ جب اختلافات ہوں گے تو اس وقت آپ کو کرنا کیا ہے؟ آئیے قرآن کے آیت سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز
رسول اللہ کأنما موعظۃ مبتدئ، اے اللہ کے نبی ایسا لگ رہا ہے گویا کہ یہ کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت اور وصیت ہے، الوداع کہنے والے کی نصیحت اور وصیت ہے۔ آپ نے اس طریقے سے کا بات فرمایا۔ حضرت عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی جب بیان فرما رہے تھے تو ہماری کیفیت کیا ہو رہی تھی، ہماری حالت کیا ہو رہی تھی؟ کہتے ہیں وجلت منها القلوب، جس سے ہمارے دل لرز گئے، وذرفت منها العیون، اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل کر کے بہنے لگے، رو رہے تھے، کہ گرا رہے تھے، اللہ کے نبی نصیحت فرما رہے تھے۔ تبھی ہم نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کی نصیحت تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رخصت ہونے والے کی نصیحت ہو، اے اللہ کے نبی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تو ہمارے درمیان میں سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے نصیحت کی ہے۔ آپ صحابہ نے فرمایا فَأُوصِينَا، اے اللہ کے نبی ہمیں مزید نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا أُوصِيكُم بِتَقْوَى اللَّهِ، اے لوگوں، اے میرے صحابہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ أُوصِيكُم بِتَقْوَى اللَّهِ، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت۔ میرے بھائیوں، جب تک کسی کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، جب تک کسی کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، جب وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہی نہیں ہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی باتوں کو بتانے سے پہلے فرمایا أُوصِيكُم بِتَقْوَى اللَّهِ، اے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کر رہا ہوں، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور سننے کی اور اطاعت کرنے کی۔ فَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ تمہارے اوپر ایک کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے، اس کی بات کو سننا اور اطاعت کو فرما برداری کرنا۔ یہ جوڑ دیا ہے لائن سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر پہ بھی جاتے تھے یا صحابہ جاتے تھے تو امیر بنانے کی وصیت کرتے تھے کہ ایک امیر بنا دیا کرو جو آپ کو گائیڈ کرنے والا ہو، اور دین کے معاملے میں بھی آپ کے اوپر کوئی امیر بنایا جائے، کوئی حاکم بنایا جائے تو آپ اس کی باتوں کو مانیں، گرچہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ہم سے غریب ہے، گرچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے سامنے یہ کالا کلوٹا ہے، رنگ کا ہلکا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور اس کی بات کو سننا۔ کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نصیحت کا سلسلہ چل رہا ہے، پوری تبلیغ اللہ کے نبی کی چل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا، جو بھی زندگی گزارے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا، بہت زیادہ انشقاق کو دیکھے گا، بہت زیادہ دین کے اندر خلل بلل، اور دین کے اندر ایسا اور دین کے اندر ویسا، اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا فرق ہے؟ میرے بھائیوں، یہی تو اختلافات کے معاملات ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے تو میرے پاس زندہ رہو گے، اے زندہ رہنے والوں تم اختلاف جب دیکھو تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ یہ اشارہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ یہاں اشارہ یہ ہوا کہ اختلافات بہت زیادہ دیکھو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ابھی آپ کی تدفین نہیں ہوئی ہے، وہیں سے اختلافات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہاں تو چلو صحابہ تھے، ایک قرآن کی آیت آئی سیدھے ہو گئے، لیکن آج کا دور بڑا خطرناک ہے، قرآن کی آیت ہی کو الٹا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب بہت زیادہ اختلافات دیکھو تو کیا کرو؟ آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
स्पीड, इन सामने के दांतों में जिसमें स्पीड कम होती है खाने के वक्त में, या आगे के अगर दब जाए तो हालत खराब हो जाती है, आदमी चीख जाता है। लेकिन आप अपनी दांतों से किसी की उंगली को पकड़ करके दबा देना, फिर देखना कि उसकी हालत क्या होती है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं बड़ी मजबूती के साथ में मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना। इख्तिलाफ के वक्त में नबी का तरीका, सहाबा की सीरत, सहाबा की तरह जिंदगी, उसको लाजिम पकड़ना। और आगे आगे भी फरमाया वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, ऐ लोगों दीन में नए नए काम करने से, नए नए काम करने से या नए नए काम निकालने से बचना। फइन्ना कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, इसलिए कि हर नया काम ये बिदअत है और हर बिदअत ये गुमराही है। और एक दूसरी हदीस का टुकड़ा है, हर गुमराही ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने यहाँ ये बात ये बताई कि मेरे सहाबा याद करना, मेरे बाद बहुत ज्यादा फितने पैदा होंगे, मेरे बाद बहुत ज्यादा इख्तिलाफात पैदा होंगे। उस इख्तिलाफात के वक्त में मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना, मेरे सहाबा के तौर तरीके को लाजिम पकड़ना, और दीन के काम में नए, दीन के मामले में नए नए काम निकालने से बचते रहना। इसलिए कि दीन में नया काम निकालना ये बिदअत है, और बिदअत ये गुमराही है, और गुमराही ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। अपने ज़हन को थोड़ा सा बाहर ले जाएं, कितना लंबा इख्तिलाफ, क्या हो रहा है माशरे के अंदर, क्या हो रहा है मुसलमानों के अंदर, क्या हो रहा है मस्जिदों के अंदर, क्या हो रहा है मस्जिदों मिंबर के मेहराब से किस तरीके की सलाहें कोई खालिस किताब और सुन्नत की मुखालफत में बात कर रही हैं। ऐसे वक्त में मेरे भाइयों, जिस तरह दुनियादारी है, मेहनत करते हुए आदमी एक एंड्रॉइड मोबाइल लेने के लिए जाता है तो पहले 10 आदमी से मालूम करता, भाई साहब कौन सा वर्जन बढ़िया रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा। उसके बाद खरीदने के लिए जब जाएंगे शॉप पे, उसको उलटना पलटना, कभी ये बटन कभी वो बटन, कभी टच दबाना है, सारी तहकीक सारी रिसर्च। लेकिन जब दीन का मामला आएगा फिर हमें कुछ नहीं मालूम है, ये मौलवी जाने सब कुछ। मेरे भाई को ये कह करके हम डाल देते हैं और जिंदगी गुजारते चले जाते हैं। मेरे भाइयों, आओ अब तेरा कुरान की तरफ लेकर के चलो। आप सूरह निसा उठाएं और आयत नंबर 59 59 जरा पढ़ें। अल्लाह क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह अपने ईमान वाले बंदों को मुखातब कर रहा है इस आयत के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اس فرق کو سمجھنا. آج تمہیں یہ پبلک کے اندر جو مولوی گھمائیں گے وہ ایسے ہی گھمائیں گے. اور آج گھمانے والا تو بہت چل رہا ہے. میں بھی بتاؤں گا کس طریقے سے جو ہے گھمایا جا رہا ہے آج. اور پوری پبلک کو گھمایا نہیں بلکہ نچایا جا رہا ہے. اور بیچارے عوام جو ہے ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. جو بھی کہہ دو سب صحیح ہے. میرے بھائیوں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور حاکم کی اطاعت، حکمراں کی اطاعت یا صاحب علم کی اطاعت، ذی علم ذی شعور کی اطاعت. اب آگے چلتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. دو چیز. اب یہ کہیں چل رہی 59 کو شرح میں نے پڑھی آپ کے سامنے. آیت پڑھی ہے، آیت بدلی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اے لوگوں اب اگر تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے، اگر تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا کرو. تیسرا آپشن ختم ہو گیا. نہیں ان کو نہیں لوٹائیں گے تو وہاں کیسے پہنچے گا؟ یہ ہندوستان میں یہ سیڑھی والا مسئلہ بڑا دقت کر رہا ہے. یہ چیز ہے ان کے ذریعے ہی تو اللہ تک پہنچیں گے. اور یہ ہمیں کہاں جو ہے دھوکہ دے سکتے ہیں. اتنی بڑی داڑھی ہے، اتنی بڑی ٹوپی ہے، اتنا بڑا جبہ اور کپا ہے. میرے بھائیو یہ کیسے ہمیں قبول کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اس طرح سے اللہ نے کیا فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. اور تھوڑا سا اللہ سے غور کرو. قرآن کے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں ورنہ آج ہماری جو لمبی لمبی تقریریں ہو جاتی ہے، اگر اتنی بات عربی میں ہوتی تو شاید کہ قرآن اتنا موٹا ہو جاتا کہ ہم سے اٹھا بھی گئے. بات تھوڑی ہوگی. اور یہی میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا نام یہی ہے. آپ جواب الکلم تھے. پر اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے درمیان کسی چیز کے معاملے میں بھی فی شیء، شے مانے کوئی چیز اور پھر نکرہ الف لام لگا دیا جائے تو کوئی خاص چیز ہو جاتی ہے، لیکن الف لام کو ہٹا دیا جائے تو عام چیز ہو جاتی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. اگر کسی چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے. اے میرے تو بھائیوں جو ایک گھر کے اندر رہتے ہو، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، تم جائیداد کو بانٹ رہے ہو، یہ کمرہ ہے یا اتنی کھیتی ہے آپ کی، اس کو تقسیم کر رہے ہو، بانٹ کر رہے ہو. میرے بھائی اختلاف ہو گیا، کہیں میرے پاس زیادہ آ رہی ہے یا مجھے زیادہ لینا چاہیے کہ میری ماں کی خدمت میں نے کی ہے، میرے بھائی نے ماں کی خدمت نہیں کی ہے، لہٰذا میں اس کو دو ٹکڑوں میں کر کے ایک حصہ زیادہ لے لیتا ہوں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اے لوگوں اگر کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز میں اگر تمہارا اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا کرو. اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور لاسٹ دن، آخری دن، قیامت کے دن پر اگر تم یہ یقین رکھتے ہو. اللہ نے شبد بعد میں بیان فرمائی. اے لوگوں اگر تم اللہ کو مانتے ہو، اگر اللہ کے بنائے ہوئے لاسٹ دن، آخری دن، یوم الآخرہ، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو تو تم ایسا کرو اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دیا کرو. نماز پڑھتا ہے ایک آدمی کہتا ہے میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں گا تو میں نیت کروں گا، نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکھا میں شریف اس پنکھے کے نیچے اور چٹائی کے اوپر نہ جانے کیا کیا میڈم کرے گی، دعا کی جاتی ہے، نیت کی جاتی ہے. میرے بھائی جو جاؤ پلٹنے کے دیکھو قرآن اور حدیث کو پورا کتاب الصلاۃ بخاری کے اندر بھی ملے گا اور تمہیں مسلم کے اندر بھی ملے گا، نسائی کے اندر بھی ملے گا، ترمذی کے اندر بھی ملے گا، ابن ماجہ کے اندر بھی ملے گا، آپ کو مشکات کے اندر بھی ملے گا، بلوغ القرآن کے اندر بھی ملے گا، حدیث کی ساری کتابوں کے اندر ملے گا. لیکن نماز میں کھڑے ہوتے وقت کیسے نیت کرنی چاہیے آپ کو کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ملیں گے. ابھی ہمارے بریلی سے جب ایک ضلع پیلی سب لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی دور نہیں ہے، تو وہاں ایک مولانا صاحب نے نماز کے موضوع پہ کتاب لکھی اور نمبر بھی دے دیا. ہم نے ایک نمبر ڈائل کر دیا. حضرت ذرا یہ بتائیں کہ کچھ لوگ جو ہے پریشان کرتے ہیں تو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ نیت آپ نے اردو میں بتائی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 2 رکعت کے 4 رکعت کے 5 رکعت، تو اس کے عربی الفاظ ہمیں بتا دیجیے کہ لوگ پاس پڑوس سے ہمیں پریشان بہت کر رہے ہیں. بولے اچھا آپ کون بول رہے ہیں؟ میں نے کہا
فون ہی نہیں آیا، دوبارہ لگایا تو فون ہی نہیں اٹھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس طریقے کی چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں تو قرآن اور حدیث آج جس کو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ، کیا کہتے ہیں؟ اگر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ جس نے پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، جس اللہ نے آخری رسول کو ماننے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے صرف مولویوں سے؟ کیا یہ صرف کسی بدعوان آدمی سے کہہ رہا ہے؟ نہیں، اللہ جنرلی اپنے تمام ایمان والے، جو بھی ایمان والے ہیں، ان تمام سے کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔ یہاں اولی الامر کا معاملہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں اہل علم سے معلوم کر لیا کرو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ چلو ٹھیک ہے، معلوم کرتے رہو، مجھ سے بھی معلوم کرو، فلاں سے بھی معلوم کرو، فلاں کی تقریر بھی سن لیا کرو، لیکن جہاں بھیجا گھومے، جہاں معاملہ خراب ہوتا دکھائی دے، وہیں پر اللہ کہہ رہا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دیا کرو۔ اس کی ایک مثال ابھی ربیع الاول نہیں چل رہا ہے، چاند اگلا نہیں نکلا ہے، اس میں ذرا بڑے دلائل کے بھرما ہمارے مسجد کے سامنے صاحب ایک جلوس رکا اور رکنے کے بعد بولے سب سے بڑی دلیل 50,000 روپے کا انعام اگر کوئی منع لا کر کے دکھا دے کہ عید میلاد النبی منانا منع۔ بتائیے، اب وہ ہمارے مدرسے میں بھی کوئی بچے ان کے بھی پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ کوئی ضد والی بات نہیں ہے۔ مسجدوں پہ آؤ، مسجدوں پہ بیٹھو، قرآن پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، مسجدوں پہ آ کر کے کوئی بھی پھرنے کا الحمدللہ آ سکتا ہے، ہمارے یہاں کوئی منع نہیں کرتا، اور پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی الحمدللہ مسجد اہل حدیث ہوگی، کوئی کسی بھی فرقے کے آدمی کو نہیں روکتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ بھی بچے آتے ہیں، وہ بچے صبح میں آئے رٹے پھر رہے ہیں، عورتیں رٹ رہی ہیں، کہہ رہی ہے ہمارے مولویوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی منع دکھا دے تو اسے 50,000 کا انعام۔ پہلے میرے خطبے میں کہا ہے لمبی کوئی تقریر نہیں، جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان اذان یہ بھی دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں، شیعوں کے علاوہ ان کی پڑھنی تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، تھوڑی سی مکمل چینج ہو جاتی ہے، ان کا تو معاملہ ہی بڑا خطرناک ہے۔ لیکن یہ سب جو ہمارے پاس پڑوس کے جو ہے قرآن و حدیث کے مانتے اور صحابہ کو فالو کرنے والے ہیں، چاہے مانتے کیسے بھی ہو لیکن دعویٰ ہے حضرت ابوبکر کو ماننے کا، حضرت عمر کو ماننے کا، حضرت عثمان کو ماننے کا، یہ تمام لوگ تو اب وہ خوش ہو گئے، بولے دیکھو یہ دلیل دی ہے، اب لا کر کے دکھاؤ کہ منع کیا ہے۔ تو میں اذان آپ کو بتا رہا تھا، اذان ہوتی ہے، لاش میں مؤذن میرا بھی کہتا ہے، ایک سنی بھی کہتا ہے، ایک بریلوی بھی کہتا ہے، ایک دیوبندی بھی کہتا ہے، ایک سہروردی بھی کہتا ہے، ایک مگر پوری بھی کہتا ہے، ایک کمبداری بھی کہتا ہے، سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اذان ختم ہو گئی، مائک بند۔ اب اگر میرے جلسے میں صرف لا الہ الا اللہ بار بار پڑھا جائے تو آدمی کہے گا کہ یہ تو محمد رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ یہاں میرے نبی کی اذان جو ختم کی توحید پر ختم کر دے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ۔ اب اگر میں کہوں کہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ اور بڑھا دیتے ہیں اذان کے اندر، فرق کیا ہے؟ کون ہے جو اس کی ممانعت لا کر کے دکھا سکتا ہے؟ کون منع دکھائے گا؟ میرے بھائی اگر بلال نے اذان پڑھی، عبداللہ ابن ام مکتوم نے اذان پڑھی، اگر لا الہ الا اللہ کے بعد اگر عبداللہ ابن ام مکتوم نے یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ کلمہ پڑھا دیا ہوتا محمد رسول اللہ، اور اگر نبی نے نہیں منع کیا ہوتا تو یہ ہمارے لیے حدیث بن جاتا، ہمارے لیے حجت بن جاتا۔ لیکن جب ان دونوں صحابی نے یا جس نے بھی اذان پڑھی کسی نے بھی نہیں پڑھایا، اب اگر میں پڑھا دوں اور میں دنیا والوں کو چیلنج کروں، لوگوں 1 کروڑ کا انعام مولانا عزیز الرحمان سے لے جا، اگر کوئی لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ منع دکھا دے، جیسے مولوی نے بھی عید میلاد النبی کی نماز بھی شروع کرا دی، تو سوچا نمبر بنا تو اچھا موقع ہے، میرا بھی نام چلتا رہے گا، میں مر جائے گا تو نام کا کیا تجھے پتا چلے گا کہ تیرا نام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، اور کس مصیبت پہ چلے گا نہیں چلے گا۔ تو بیچارے نے جو ہے باقاعدہ 40 آدمیوں کو لیا اور لینے کے بعد کو بولا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر عید الفطر عید الاضحیٰ کی بولنا ہے اور وہاں نماز
کہہ دے کوئی مولوی، اتنا بھی نہیں کہ جو آدمی جیسے چاہے نچا جائے اور ناچ جائے اور ہم گھوم جائیں۔ بہرحال وہ اتفاق سے عیدگاہ دوسرے لوگوں کی تھی، فوراً کے فوراً انہوں نے مقدمہ ٹھوکا اور معاملہ ختم، اور وہیں سے وہ خیر بدا بند ہو گئی، ورنہ اگر سبحان اللہ والے مولویوں نے بھی تائید کر دی ہوتی تو شاید وہ سلسلہ یہیں سے 2025 سے عید میلاد النبی کی نماز بھی شروع ہو جاتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ طرفے تماشے مولویوں نے دلیل منع کہاں ہے، ایسا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عمل کر رہے ہیں، اگر نبی نے کہا ٹھیک ہے یا آپ خاموش رہ گئے تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، لیکن صحابی نے کوئی کام غلط کیا اور نبی نے فوراً روک دیا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی صحابی اپنے گھوڑے کو نکالتا، اس دور میں یہ گاڑیاں نہیں تھی، چلو گھوڑے کو نکالتا، نکالنے کے بعد اس کو سجاتا، سجانے کے بعد آگے جو ہے کوئی قرآن کا پنا لٹکا دیتا، پیچھے کسی اور کو ہرے کپڑے پہنا کے بٹھا دیتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی لان کے قدم پڑھتے ہوئے نکلتا۔ اللہ کے نبی پوچھتے کیا ہے؟ عید میلاد النبی ہے، اللہ کے نبی آپ کی پیدائش کا دن منا رہا ہوں۔ تب اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ہوتا تو پھر تو حجت ہو جاتا۔ یہ حضرت ابو بکر کے سامنے کوئی لے کر کے نکلتا، کوئی حضرت عثمان کے دور میں لے کر کے نکلتا، ایک بیچارہ تو لیپ ٹاپ لے کر کے چلتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے زمانے میں منع کیا، حضرت ابو بکر نے نہیں منایا، حضرت عمر نے نہیں منایا، حضرت عثمان نے نہیں منایا، حضرت علی نے نہیں منایا۔ تو وہ کہتا میں کہتا ہوں نہیں منایا، لیکن منانے والوں کو منع کہاں کیا؟ لو کس نے منایا تو میں نہیں بتاؤ تو تبھی تو منع کرتے، یا وہ پہلے ہی کہہ دیتے کہ نہیں ایک گھنٹہ آئے گا ایسے منائے گا، تو وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اشارے پر آگے تک کی بہت ساری باتیں آپ نے پیشی کو کی ہے، اگر آپ نے کوئی اشارہ کر دیا ہوتا کہ چلو بھی منانا یا نہیں منانا تو پھر دیکھ لیا جاتا۔ تو ایسی دلیلیں بہرحال کہاں آدمی جائے، بیچاری پبلک جو ہے جیسے آدمی کہتے اس کو سبحان اللہ کہتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے لوگوں اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دیا کرو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخر کے دن پر یقین رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی طریقہ تمہارا سب سے بہتر اور اچھاؤں کے اعتبار سے بہت ہی مفید ہے۔ اللہ نے سارا ایک آیت کے اندر ہمیں بتا دیا۔ میرے بھائیوں، اختلاف کی دنیا میں آج اختلاف تو حالانکہ بہت پہلے سے چل رہا ہے، لیکن وہ کتابوں کے اندر موجود تھا، وہ مسجدوں کے اندر موجود تھا، آج سوشل میڈیا پر وہ چھلانگ مار کر کے آ چکا ہے۔ کوئی بیچارہ حدیث پیش کر رہا ہے تو کوئی اسی حدیث کا کاٹ کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے چینل چلا رہا ہے۔ اب تو دین کو پورا تجارت بنا رہا ہے، اس کی آدھی دلیل کاٹ رہا ہے، اس کی کوئی آدھی دلیل کاٹ کاٹ کر کے بیان کر رہا ہے، اور کوئی جو مولوی چھپا چھپا کر کے بیان کرتے ہیں وہ بھی اپنے دلائل دے دے کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اور ایسے حالات میں میرے بھائیوں اپنے آپ کو سنوارنا بنانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ایسے حالات اگر آ جائیں، یقیناً آپ موبائل جب دیکھیں گے تو کوئی کچھ بول رہا ہوگا، کوئی کچھ بول رہا ہوگا، کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا۔ یہ حالات آپ کے سامنے آئیں گے، ایسے وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ حکم فیصل اگر کسی کو بنانا ہے تو اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بنانا ہے۔ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول
اللہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت لے لے، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، 65 ہے، اللہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو فیصل نہ تسلیم کر لیں، فیصل نہ مان لیں، آپ کو حاکم نہ تسلیم کر لیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان تمام چیزوں میں جن میں ان کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ کرنے کے بعد ان کے دل میں کوئی بھی ناخوشی اور تنقید کے حالات پیدا نہ ہو اور یہ سر تسلیم خم نہ کرتے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج نہیں بھائی مولوی کا دامن پکڑ لو، فلاں کا دامن پکڑ لو، تو اسی سے کامیابی۔ رات میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مولوی صاحب اسٹیج پر گئے، اسٹیج پہ جانے کے بعد انہوں نے اپنی چادر یہاں سے پکڑائی، اور اس کے بعد جتنی پبلک بیٹھی ہوئی ہے وہاں تو سب چادر کے کونے پکڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو نوجوان تھے، نوجوان اندر اندر ہنس رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر کے کبھی کبھی اپنے ہاتھ پر بیٹھ کرائی کہ تم لوگ جو ہے شرک نہیں کرو گے، بڑا کام نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، وہ نہیں کرو گے، اس طریقے کا ثبوت کو ملتا ہے۔ آج آپ ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ کر کے آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب یقیناً آپ ہمیں مزید قرآن و حدیث کی باتیں بتا دیں، ہم انشاءاللہ کتاب و سنت پر چلیں گے، ایسا کہہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں، میرا دامن پکڑ لیں بس میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ میں یہاں کھڑے ہو کر کے اپنا نام بر یا برا نہیں رکھ سکتا ہوں، نیک یا نیکا نیکی نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایک عورت کا نام برا ترکیب کرا دیا، برا کا معنی ہوتا ہے سراپا نیکی، آپ نام جو چاہتے ہیں ہم رکھتے ہیں، آپ دعوے باقاعدہ اسٹیجوں پہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو جنتی ہیں، ہمیں تو جنت پکی ہو گئی ہے۔ میرے بھائیو، کوئی آدمی عمل کر رہا ہو اور یہ دعویٰ کر رہا ہو نہیں میں تو جنتی ہوں، کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ عمل کرتے رہو، اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اور اللہ رب العالمین سے جنت کی امید کیا کرو، اور انشاءاللہ کے ساتھ میں کہا کرو کہ جو بھی کتاب و سنت پر زندگی گزارے گا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ نہیں میں پہلے حدیث ہو گیا میں جنتی ہو گیا، نہیں بھائی، بہت سارے اگر کوئی آدمی کہ مولانا صاحب پہلے حدیث ہو جاؤ آپ جنت دلوا دو گے، نہیں بھیا تم بھی میرے لیے دعا کرنا، پہلے حدیث ہو جاؤ گے، عمل کرنا، تم بھی میرے لیے دعا کرنا اللہ مجھے جنت دے دے۔ پتہ نہیں اللہ کس چیز پر گرفت کر لے اور کون سی چھوٹی چیز پر جنت دے دے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کو ڈائریکٹ جہنم بھی نہیں کہتے ہیں، بس اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر شرک کرتے کرتے مرے تو کبھی جہنم سے نکلو گے نہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مرے تو کبھی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اگر بدعات و خرافات کرتے ہوئے اور اسی خرافات کی دلدل میں پھنسے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے چلے گئے، اگر کل قیامت کے دن کہہ دیا اللہ ہمارے مولویوں نے ہمیں ایسا کیا تھا ہمیں بچا لے انہیں جھونک دے، تو میرے بھائیو قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے ربنا عطانا سادتنا وقربانا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، جب قیامت کے دن گرفتار کر لیے جائیں گے، جب پکڑ لیے جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، سادتنا وقربانا اضلونا السبیلا، اے اللہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے سرداروں نے، ہمارے مولویوں نے، ہمارے رہنماؤں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، اے اللہ ہمیں بھٹکا دیا تھا، اے اللہ ستے مارگ سے انہوں نے ہٹا دیا تھا، الہ العالمین تو گرفتار کر لے، اور جس طریقے سے تو نے ہمیں عذاب میں مبتلا کیا ہے، اے اللہ
پڑھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. دعائیں بھی کرا کریں کہ اللہ ہم گمراہی سے جس طرح بچ گئے ہیں الہ العالمین ہم بچے ہیں، ہم پھر گمراہی میں نہ چلے جائیں. یہ دعا اس لیے قرآن کی یہ سورت جو ہر نماز میں اور ہر آدمی کو پڑھنی ہے اس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. اکڑ نہیں ہونا چاہیے ہم تو سیدھے راستے پر ہیں. آج جیسے سارے فرقوں کی اکڑ کے ہم سے بڑھیا کون سب معرف پر ہے، ہم ہی تو ہیں جو جنتی ہیں، ہم ہی تو ہیں جنت کے ٹھیکیدار، ہمارے علاوہ کون ہے؟ میرے بھائیو سب کو یہ کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اور وہ راستہ اللہ اس کے رسول کا راستہ ہے. اس کے بعد ایک آیت اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بہت آسان آیت ہے، یاد کرنے کا اس کو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے پروردگار. اور دعائیں جب بھی کی جاتی ہے اپنے رب کو پروردگار کہہ کر کے پکارا جاتا ہے جو ہمیں روزی دینے والا ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے، ہماری دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، ہماری موت اور زندگی کا مالک ہے. اس کو پیار سے پکار دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے پروردگار ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو کلمہ بنا دینا، ٹیڑھا مت بنا دینا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور الہ العالمین تو اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما. إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اس لیے کہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. یہ دعا کیا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں بتایا اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جی اختلاف کی دلدل اور اختلاف پھیلانے والے سوشل میڈیا پر ہوں، گلیوں میں ہوں، مسجدوں میں ہوں، اللہ ان تمام سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدا بنا، نبی سے محبت کرنے والا بنا. اللہ وہ اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم.